Abbas
سے عباس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں کیا کر وہ بلا آئے کیا کر وہ بلا آئے عباس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے ایک میں ہی نہ تھی پیاسی بچے بھی تو پیاسے تھے ایک میں ہی نہ تھی پیاسی بچے بھی تو پیاسے تھے کیوں روٹھ گئے مجھ سے عباس نہیں آئے کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو ہم کب کے گھر آ جاتے ہم کب کے گھر آ جاتے عباس نہیں آئے کچھ یاد نہیں آتا ایسا بھی ہوا سکتے کچھ یاد نہیں آتا ایسا بھی ہوا سکتے جعفر کے بلانے سے عباس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے دریا پہ گئے ایسے عباس نہیں آئے
آپ حضرات سے گزارش ہے آپ لوگ آگے آئیں، سب لوگ اتنے فاصلے سے بیٹھے ہیں، آگے آئیں، بعد میں جانا آئیے آگے، اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آتے ہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمهدين. والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ذا شيء أحسنه في إمام مبين. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مخلوق ہے. اگر آپ کی لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہن میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، صفدر منزل میں آج سے 7 روز قبل ہم نے اپنی جس مخصوص عبادت کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج ہم اپنی اس مخصوص عبادت کے 8ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور ہمارا عنوان گفتگو جیسا کہ آپ کے ذہن میں یقینی طور پر محفوظ ہوگا کہ امامت کا تمثیلی و حقیقی تصور قرآن کی روشنی. اور اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ امام پروردگار عالم بناتا ہے، خلیفہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، حاکم اللہ بناتا ہے، جانشین پیغمبر اللہ بناتا ہے، رہبر اللہ بناتا ہے، پیشوا اللہ بناتا ہے. یہ سارے اختیارات پروردگار کے پاس ہیں اور اس کا قانون بدلتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے. اور پھر جن کو بناتا ہے ان کا معیار بھی بتاتا ہے، ان کا اسٹیٹس بھی بتاتا ہے کہ جنہیں ہم بناتے ہیں ان کا معیار کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے. اس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں تمثیلی امام کا جو قرآن نے تصور پیش کیا ہے وہ بھی پیش کیا، اور جو حقیقی امام ہیں ان کے حوالے سے معروضات ہیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور اب آج ہم گفتگو کو ایک مخصوص نہج کی طرف لے کر جا رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اب آج ہماری 8ویں تقریر ہے جو آپ کی شاداب اور معتبر سماعتوں کی نظر ہے، اور اس کے بعد کل نبی تقریر گویا آخری تقریر ہوگی. اس لیے کہ پھر یوم عاشور تو مسائل کی تقریر ہوگی، اس میں صرف مسائل ہوں گے اور فضائل بیان صرف کل تک ہی ہم کریں گے اور کل ہی ہمیں اپنے موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ فاصلے تھوڑا سا کم کر لیجئے، قریب آ جائیے اور پھر میں گفتگو شروع کروں. بابا سے پہلے صلوات
14 سال کے 12 سال کے بچے، بیٹا تم لوگ یہ بوڑھوں کی طرح سے دیوار سے لگ کے بیٹھ رہے ہو کہ تم بچے ہو، ابھی بڑھاپا نہیں آیا ہے. صلوات پڑھ دیں. یہ دیواروں کا سہارا بڑھاپے میں لیا جاتا ہے، اور پھر ہم تو ویسے بھی دیواروں کے سہارے نہیں رہتے، ہم تو دیواروں میں گھر بنانے کے عادی ہیں. صلوات پڑھ دیں. ہمارا تعلق تو اس نسل سے، اس قبیلے سے ہے کہ جہاں دیواروں میں در بنائے جاتے ہیں، نہ کہ دیواروں کے محتاج ہو کے ان کا سہارا لے کے بیٹھا جائے. یہ صرف بزرگوں کے لیے ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو آئیے کل شیء احسنہ ہو فی امام مبین. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار نے اعلان کیا کہ ہم نے ہر شے کا احسا امام مبین میں قرار دیا. اور میں نے کل گفتگو جہاں ختم کی تھی وہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں کہ پروردگار نے جسے امام بنایا اس کی امامت کا اعلان قرآن مجید میں سورہ یاسین نے کیا جو قلب قرآن ہے. کل میں نے اس آیت کے حوالے سے ایک تفصیلی روایت بھی پیش کی تھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ امام مبین امام علی علیہ السلام. توجہ ہے. آپ صلوات پڑھیں تو پھر بلند پڑھیں. تو امام علی ہی امام مبین ہے. اب یہ امام مبین جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر شے کا ایسا، یعنی گویا ہر شے کا علم اس کے پاس ہے. کل قرآن کا علم اس کے پاس ہے، کل کائنات کا علم اس کے پاس ہے. ہر شے کائنات میں جو بھی ہے وہ اس کے علم میں ہے. اسے معلوم ہے کائنات کی ہر شے میں کون سا رمز مخفی ہے، کون سا راز پوشیدہ ہے. وہ کل کائنات کا عالم ہے اور ہر شے اس کے علم میں ہے، ہر شے اس کی معلومات کے احاطے میں ہے. اب عزیزان محترم، یہاں کیا صرف ایک امام علی کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے؟ کیا یہ خوبی صرف امام علی کی ہے؟ یہ امام علی کی خوبی نہیں ہے، یہ 12 کی خوبی ہے. توجہ ہے. یعنی یہاں صرف امام علی پر گفتگو نہیں ہو رہی، امام علی کا تذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ امام علی ابتدائے امام ہیں، ابتدائے امامت ہیں. تو لہٰذا اب یہاں سے جو شروع ہوگا باب امامت وہ ہوگا یہاں سے لے کے اور مہدی موعود تک. یعنی ہر امام کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی امام ہوگا اس کے پاس کل کائنات کا علم ہوگا اور اس کی معلومات میں کائنات کی ہر شے ہوگی. وہ زبان کا محتاج نہیں ہوگا، وہ بیان کا محتاج نہیں ہوگا، اس کے علم میں ہر شے ہوگی. اب عزیزان محترم، یہ صرف ایک امام کا اعلان نہیں. میں نے کہا آپ نے سورہ یاسین ہزاروں بار پڑھا ہوگا. جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے سورہ یاسین لائیے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم نے سورہ یاسین کو یہ سمجھ لیا کہ جس کی روح نہ نکل رہی ہو اس کی روح آسانی سے نکل جائے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے. توجہ چاہتا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں پڑھوایا جاتا کہ روح نہیں نکل رہی ہے تو روح آسانی سے نکل جائے. جب یہ یقین ہو جائے کہ ابھی یہ جانے والا ہے تو اسے بتاؤ اس کا امام کون ہے. توجہ نا. کل شیء احسنہ ہو فی امام مبین. اسے یاد دلاؤ کہ کون تمہاری قبر میں آنے والا ہے. فرشتے آگے کس کے تعلق سے سوال کریں گے. اور پھر عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہزاروں بار سورہ یاسین کو پڑھا ہوگا. کبھی غور کیا اس پر؟ موبائل کھولیے، آپ کے موبائل میں سورہ یاسین ہے، قرآن موجود ہے. یہ دیکھیے کہ یہ کل شیء احسنہ ہو فی
इमाम मुबीन। ये सूरह यासीन की कौन सी आयत है? ये सूरह यासीन की 12वीं आयत है। तवज्जो चाहो, अल्लाह जाने मेरा पैगाम पहुंचा नहीं पहुंचा। ये सूरह यासीन की 12वीं आयत है। यानी ये एक इमाम अली की इमामत का ऐलान नहीं, 12 इमामों की इमामत का ऐलान। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 12 इमामों की इमामत का ऐलान है। और वज़ीरान मोहतरम, कल मैंने इमामत के हवाले से जहाँ गुफ्तगू छोड़ी थी उससे मुसलसल हो रहा हूँ कि परवरदिगार आलम ने इमामों की किस्में बयान की हैं कुरान में। क्या कहा था आपसे? मैंने इब्तिदाई किसी मजलिस में आयत पढ़ी थी कि यौमा नदू कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम। हमने ये तय किया है कि हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तवज्जो है ना? हर इंसान को महशर के मैदान में उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब जब महशर के मैदान में इमाम के साथ बुलाया जाएगा तो अब हमें ये कैसे मालूम हो कि हमें किस इमाम के साथ जाना है? भाई इमाम तो बहुत सारे हैं, लोगों ने अपने अपने मसलक के इमाम बना लिए हैं, तो क्या उन मसलक के इमामों के साथ जाना है? तवज्जो है, या इन 12 इमामों के साथ जाना है, या मस्जिद के पेश इमामों के साथ जाना है? भाई तवज्जो है, क्योंकि आयत में तो ये कहा कि इमाम के साथ जाना है, इमाम के साथ आना है। शर में जब आना तो कैसे इमाम के साथ आए हैं मेरे परवरदिगार? ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो स्टेटस दिया, मेयार दिया, वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलमातिन फअतम्महुन्ना, का ऐसे के साथ आना जैसा इब्राहीम है। हमने इब्राहीम को लोगों का इमाम बनाया है, ये तमसीली इमाम है, तो इसका मेयार देख लो, इसका किरदार देख लो, इसकी गुफ्तार देख लो, इसकी रफ्तार देख लो। कम से कम इस स्टेटस का होना चाहिए, इससे कम वाले के साथ नहीं आना। इसका स्टेटस क्या है? इसका मेयार क्या है? ये मनसूस मिनल्लाह है, महफूज अनिल खता है। मनसूस मिनल्लाह है, महफूज अनिल खता है। तो ऐसों ही के साथ आना है जो मनसूस मिनल्लाह हो, जिन्हें अल्लाह ने बनाया हो, महफूज अनिल खता हो, गुनाहों से पाक हो। तवज्जो है, अब ऐसों के साथ आना है। अगर ऐसों के साथ नहीं आए तो क्या होगा? कुरान ने वो भी बता दिया। हर सिलसिले से इमामत के जो जाविये हैं, जो जहते हैं, जो शिक़े हैं, कुरान ने गुफ्तगू की और बताया। कोई तशना नहीं छोड़ा पहलू, क्या आपके हमें मालूम नहीं था, हमें पता ही नहीं था कैसे के साथ आना है। कुरान ने तो ये कहा था इमाम के साथ आना है, तो हम आ गए इमाम के साथ। तवज्जो, अब कैसे के साथ आना था ये नहीं मालूम था, ये तो यहाँ आके पूछता रहे कि गलत के साथ आ गए। और तवज्जो, तो 2 कॉन्सेप्ट इमामत के कुरान ने दी कि एक वो इमाम है जो मनसूस मिन अल्लाह है, जिसे हमने बनाया है, और एक वो है जिसे लोगों ने बनाया है। दोनों, अब दोनों के बारे में, दोनों की तारीफ भी की कुरान ने, दोनों के बारे में बताया कि ये हैं क्या। सूरह अंबिया और सूरह कसस, 2 सूरों में दोनों नजरिए, दोनों आइडियोलॉजी पर गुफ्तगू की कुरान ने कि इमामत का जो एक सिलसिला है, जो मनसूस मिन अल्लाह है, वो कैसा है, और उसके सिलसिले में हमारा नजरिया क्या है, कुरान का नजरिया क्या है, इलाही नजरिया क्या है। उसके बाद जो लोगों ने बनाया है वो कैसा है, और उसके बारे में इलाही नजरिया क्या है, कुरान का नजरिया क्या है। तो वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहयना इलैहिम बिल खैरात व इक़ामस सलात व इताअत ज़कात व कानू लना आबिदीन। ये सूरह अंबिया। परवरदिगार ने ऐलान किया उन इमामों के बारे में कि जिन्हें हमने बनाया है। उनकी खूबी सुनिए क्या है। अल्लाह कह रहा है कि वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने अपने हुक्म से हादी बनाया है, जिन्हें हमने अपने हुक्म से इमाम बनाया है। और ये वो है जो हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत करते हैं। और ये न सिर्फ ये कि हिदायत करते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो नमाज़ें कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, व कानू लना आबिदीन, और हमारे इबादत गुजार बंदों में हैं।
یہ ایک طبقہ امامت کا وہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں ہم نے بنایا ہے اور وہ ہمارے ہی حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کریں گے تو وہ کہاں لے کر آئیں گے لوگوں کو؟ جنت میں۔ توجہ نہیں، کیونکہ ہمارے بنائے ہوئے ہمارے حکم کے مطابق چل رہے ہیں تو ان کی عاقبت بخیر، اور وہ کہاں آئیں گے؟ جنت میں آئیں گے۔ اب دوسرا طبقہ، کہ جو دوسرا طبقہ ہے اماموں کا، یعنی جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے، وہ کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو وجعلنا، اب یہ جو وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے بنایا ہے، ان کے بارے میں سورہ قصص میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار۔ توجہ رہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ توجہ، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور اللہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ توجہ چاہو، کن کی؟ جنہیں لوگوں نے بنایا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیا کہا تھا کہ محشر میں امام کے ساتھ آنا۔ اب بتایا کیسے کے ساتھ آنا ہے؟ اگر اپنے بنائے ہوئے لاؤ گے تو ہم کوئی مدد نہیں کریں گے۔ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور خبردار ان کو پہچان لو، جنہیں تم امام بناؤ گے ہم قیامت تک کے لیے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم قیامت تک کے لیے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیں گے۔ اب اگر پہچان نہ ہو، پریشان نہ ہونا کہ کون اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، کون بندوں کا بنایا ہوا ہے، ارے 9 ربیع الاول کو دیکھ لینا لعنت کس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ محمد والے اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے بنایا ہے، ان کے چہرے پر پھٹکار برسے گی۔ محشر کے میدان میں ہم ان کے چہرے بگاڑ دیں گے۔ یہ پیشانی پہ سجدے کے نشان سجائے گھومتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں لیے گھومتے ہیں۔ اگر لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، میں قرآن سنا رہا ہوں، روایت نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے چہرے بگاڑ دیں گے۔ اگر خود سے امام بنائیں گے، اگر خود سے جانشین پیغمبر بنائیں گے، اور ایسے لوگوں پر قیامت کے دن پھٹکار برسے گی اور اللہ ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ واضح طور پر اعلان کر دیا۔ اب قرآن نے جو نظریہ پیش کیا وہ 2 نظریے پیش کیے، 2 امام۔ ایک وہ امام جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، ایک وہ امام جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اب اسے 2 نام دیے قرآن نے، اپنے مخصوص نظریے کے اعتبار سے اور اپنی خاص آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، اسلامک آئیڈیالوجی۔ اس نے کہا جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے وہ برا امام ہے۔ توجہ ہے، جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے وہ برا امام ہے، اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ اچھا امام۔ اب یہاں سے 2 لفظ آئے سامنے، اچھا امام اور برا امام۔ توجہ چاہتا ہوں، اب تفصیل دی قرآن نے، مثال دی کہ اچھا امام کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے، اور برا امام کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ یعنی ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح کیا کہ اب اسی کی بنیاد پر، اسی کو اساس بنا کر قیامت تک امامت کو سمجھنا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم، یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم جب رسالت دی گئی تو یہ نہیں کہا کہ میرے پروردگار رسالت میری نسل میں جاری کرنا۔ نبوت دی تو یہ نہیں کہا کہ نبوت کو میری نسل میں جاری کرنا۔
قال انی جعلک للناس اماما، جیسے ہی کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، کہنے لگے قال ومن ذریتی، توجہ چاہے کہ میری ذریت میں، میری نسل میں امامت دینا پروردگار، تو یہ ذریت میں امامت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نبوت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی، مگر امامت مانگی۔ ریزن سنیے کیوں مانگی؟ کیونکہ دنیا کا ہر باشعور باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے سے زیادہ آگے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے۔ توجہ چاہنا دیکھیں، یہ فطرت انسانی ہے۔ چچا بھتیجے کی طرف کی برداشتی کر پاتا، ماموں بھانجے کی طرف کی برداشتی کر پاتا ہے، مگر یہ بیٹا اور باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ اگر میں منسٹر ہوں تو بیٹا چیف منسٹر بن جائے، توجہ ہے، اگر میں جج ہوں تو بیٹا چیف جسٹس بن جائے۔ ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر میں آئی جی ہوں تو بیٹا ڈی آئی جی بن جائے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا آگے جائے، اگر میں ڈگری کالج کا پرنسپل ہوں تو بیٹا وائس چانسلر بن جائے یونیورسٹی میں۔ توجہ ہے نا، یہی خواہش ہوتی ہے نا باپ کی۔ اگر باپ ایک مدرسہ چلاتا ہے تو چاہتا ہے بیٹا یونیورسٹی چلائے، جامعہ چلائے، اس کا پرنسپل بنے، اس کا شیخ الجامعہ بنے۔ یعنی ہر انسان میں یہ بیٹے کے تعلق سے جذبہ پایا جاتا ہے کہ بیٹا آگے بڑھ جائے باپ سے۔ توجہ رہے، تو ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، سب کچھ ہیں، مگر انسان بھی تو ہیں۔ بھئی توجہ ہے نا، انسان بھی تو ہے نا۔ انسانی جذبے نے کروٹ لی اور کہنے لگے کہ قال من ذریتی، اے میرے پروردگار امامت کو میری نسل میں جاری رکھنا۔ ابراہیم امامت کیوں مانگ رہے ہو؟ نبوت کیوں نہیں، رسالت کیوں نہیں؟ کہ میں جانتا ہوں نبوت ختم ہو جائے گی محمد مصطفیٰ پر، رسالت ختم ہو جائے گی محمد مصطفیٰ پر، قیامت تک جو عہدہ جاری رہے گا وہ امامت ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد علیہ۔ کیونکہ جانتے تھے کہ یہ وہ عہدہ ہے جو قیامت تک جائے گا، جس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے باشعور کے سمجھدار تھے، وہ شے مانگی کہ جس کی لمبی عمر تھی، جو عہدہ دیر تک باقی رہنے والا تھا۔ اے میرے رب امامت دے دے، اور امامت مل دی گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن اب عزیزان محترم، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور ابراہیم کی نسل میں امامت جاری ہوئی، مگر جاری تو ابو طالب کی نسل سے ہو رہی ہے۔ ایک لمبا وقفہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ابو طالب کے درمیان، لیکن ہمارا سلام ہو ابو طالب کی بصیرت پر۔ توجہ چاہتا ہوں کہ رسالت میں آپ کا خطبہ عقد پڑھ رہے ہیں، بیٹے کا عقد نہیں پڑھ لیں، بھتیجے کا عقد پڑھ لیں۔ توجہ رہے، اور بھتیجے کے عقد کے موقع پہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں قرار دیا۔ یعنی بتانا چاہ رہے کہ خبردار، جب میرے آنگن میں امامت کا سورج اترے تو حیرت نہ کرنا، ہم ہی دعا ابراہیم ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ سلسلہ جوڑ دیا۔ اب عزیزان محترم میں عرض کر رہا دو امام، ایک اچھا امام ایک برا امام۔ قرآن نے دو نظریے پیش کیے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ یہ دو نظریے، دو آئیڈیالوجی قرآن کی دو آیتوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں، ایک سورہ قصص ایک سورہ انبیاء، ایک اچھا امام ایک برا امام۔ اب پروردگار نے تمثیل دی سورہ شورى میں۔ توجہ ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے جا کے کہیں ملتی ہے، اور کوئی مفہوم کہیں جا کے واضح ہوتا ہے اور کوئی شے کہیں جا کے واضح ہوتی ہے۔
اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اختیار بنی کہ قرآن کو سمجھے، اور جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر اہل بیت کے پاس آؤ۔ یہ دروازہ ہے باب علم جسے اللہ کے نبی نے بنایا کہ یہاں ہر مسئلے کا حل ہے۔ بہت توجہ، تو دونوں نظریے، اچھا امام برا امام، اب تمثیل دی پروردگار نے سورہ شورى میں آ کے۔ بہت توجہ، اب یہ پھر قرآن کی آیتیں ہیں جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب پورا واقعہ ہمیں کوئی پڑھنا ہے قرآن سے تو پھر مسلسل آیتیں پڑھیں گے، گفتگو بھی طویل ہوگی، اور عربی آیات نوجوانوں کے لیے کثرت سے اگر زیادہ پڑھی جائیں گی تو مفہوم کو الجھا دیں گے۔ اس لیے میں وہاں اب عربی عبارتیں پڑھوں گا کہ جہاں بہت اشد ضرورت محسوس کروں گا۔ توجہ، اب یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ سب آیتیں ہیں، یوں سمجھ لیجیے، توجہ رہے۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے کسی واقعے کو بیان کرنے کا۔ اب قرآن کہتا ہے موسیٰ محو استراحت تھے۔ بہت جان کے سنیے گا، دو نظریے پیش کر رہا ہوں، دو آئیڈیالوجی قرآن کے حوالے سے، ایک اچھا امام ایک برا امام۔ اور اب قرآن سورہ شورى میں بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ محو استراحت تھے اور موسیٰ کے کچھ اصحاب موسیٰ کے پاس آئے۔ موسیٰ کے کچھ اصحاب، موسیٰ کے چاہنے والے آئے اور موسیٰ سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر اٹھیے آپ۔ تو موسیٰ نے جو محو استراحت نے بستر چھوڑ دیا اور کہا کیا ہوا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، یہ مناسب وقت ہے کہ ہم فرعون کا علاقہ چھوڑ دیں، ہم فرعون کی مملکت چھوڑ دیں، یہ بالکل مناسب وقت ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تمہاری تیاری ہے؟ موسیٰ اپنی قوم کے لوگوں سے، اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھیں کہ کیا تمہاری تیاری ہے؟ ملک چھوڑنا ہے، کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا، اور کافی لوگ ہیں۔ تو موسیٰ کے جو چند اصحاب، چند ساتھی آئے تھے، ابھی میں پھر آگے چل کے عربی باتیں بھی سناؤں گا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جو چند ساتھی آئے تھے وہ کہنے لگے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، ہمارا لشکر پورا، یعنی آپ کے ساتھی سب پاور اقام ہیں، سب تیار ہیں۔ تو موسیٰ نے پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ 3 لاکھ کا لشکر تیار ہے۔ توجہ، اب قرآن میں گنتی نہیں بتائی گئی ہے، یہ گنتی صاحبان قصص الانبیاء نے لکھی ہے، انہیں نے کہا لشکر تیار ہے۔ اور میں دونوں جگہ سے استفادہ کر رہا ہوں تاکہ بات پوری طرح سے نوجوانوں تک پہنچ جائے۔ بہت توجہ ہے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ 3 لاکھ لوگ۔ کہاں جانے کے لیے؟ فرعون کا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانے کے لیے۔ اب مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے گا، اگر مرشد آباد سے 3-4 نوجوان چلے جائیں تو ممکن ہے کہ بھی ایام اعزا ہے، سب مجلس ماتم میں مصروف ہیں، جلوس میں لگے ہوئے ہیں، کسی کا دھیان نہ جائے، 2-4 لوگ ہیں چلے گئے ہوں گے، لیکن جب 11-12 محرم کے بعد تھوڑا راحت محسوس ہوگی، مجلسیں کم ہوں گی اور جلوسوں سے فرصت ملے گی، تو آپ سوچیں گے نا 3 لوگ کہاں چلے گئے؟ توجہ ہے نا کہ 2-3 لوگوں کا پتہ نہیں ہے مرشد آباد سے کہاں غائب ہو گئے ہیں، تو ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر 2-3 لوگ ہوں تب، اور اگر 1 لاکھ لوگ آج ہی غائب ہو جائیں مرشد آباد سے، توجہ ہے، تو رات میں جا کے گھر سو پائیں گے آپ؟ پھر آپ ریسرچ میں لگ جائیں گے، تحقیق جستجو کہ ہوا کیا، کہاں گئے اتنے سارے لوگ۔ بستی کے معلوم ہوا کہ اگر 10,000 کی آبادی ہے، اس بستی کی مجھے نہیں اندازہ کتنے لوگ ہیں، کتنی آبادی ہیں، تو جو بھی آبادی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 10,000 مان لیجیے چلے، اور 10,000 میں معلوم 8,000 غائب ہو جائیں، تو 2,000 لوگ بستی میں نظر آئیں گے، 8,000 غائب، تو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ لوگ غائب ہو گئے۔ ہاں 2-4 لوگ غائب ہوں گے، نہیں پتہ لگے گا فوراً، توجہ ہے نا۔ تو فرعون کی خفیہ ایجنسیاں اتنی کمزور تو نہیں تھیں کہ 3 لاکھ لوگ اس کے شہر سے چلے جائیں اور اسے خبر نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اسے فوراً خبر لگ گئی کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جیسے یہ خبر ملی، فرعون کہتا ہے لشکر تیار کرو، ایک آدمی بھی موسیٰ کا ہمارے شہر سے باہر نہ جانے پائے۔ اور موسیٰ کتنے لوگوں کے ساتھ گئے ہیں؟ 3 لاکھ لوگوں کے ساتھ۔ کیسے گئے ہیں؟ پھر سے یاد دلا رہا ہوں، ابھی آگے چل کے وہ اس سے استفادہ کیجئے گا۔ کیسے گئے ہیں؟ موسیٰ محو استراحت تھے، آرام کر رہے تھے۔ کون آیا تھا بلانے کے لیے؟ اصحاب آئے تھے۔
یہ یاد رکھیے گا. کون آیا تھا بلانے؟ اصحاب آئے تھے. توجہ, موسیٰ بلانے نہیں گئے تھے کہ آؤ. اصحاب آئے تھے کہ چلیے ہم سب آمادہ ہیں. پوری توجہ سارے محترم. اب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل چکے ہیں اور فرعون اپنا لشکر تیار کرتا ہے اور کہتا ہے ایک آدمی بھی ہمارے شہر سے باہر نہ جانے پائے, ان کو گھیر لو اور گھیر کے انہیں گرفتار کر لو. اب موسیٰ کے مقابلے کے لیے جو لشکر تیار کیا, صاحبان قصص الانبیاء نے لکھا کہ فرعون نے 10 لاکھ کا لشکر لیا. وہ کتنے لوگ ہیں؟ 3 لاکھ. ان کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 10 لاکھ لوگ. 10 لاکھ کا لشکر لے کر خود فرعون موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا ہے. پوری توجہ. اب یہ اپنے اپنے وقت کے 2 امام ہیں. قرآن کہتا ہے 2 نظریے پیش کر رہا ہے قرآن کہ ایک وہ ہے جو اچھا امام ہے جسے قرآن نے کہا موسیٰ ہے وہ. دوسرا ہے برا امام جسے قرآن نے کہا وہ فرعون ہے. جو برا ہے اس کے ساتھ 10 لاکھ ہیں, جو اچھا ہے اس کے ساتھ 3 لاکھ ہیں. تو معلوم ہوا کہ برے لوگ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. سلام پڑھنے محمد علیہ محمد. دیکھیں 10 لاکھ ادھر فرعون کے ساتھ اور ادھر 3 لاکھ موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ والا لشکر دریائے نیل کے قریب پہنچ گیا اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے. فضاؤں میں دھول اڑ رہی ہے. موسیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دھول دکھائی دے رہی ہے آسمان کو اڑتی ہوئی؟ موسیٰ کے اصحاب کہتے ہیں ہاں اللہ کے پیغمبر ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آسمانوں پہ دھول اڑ رہی ہے. لگتا ہے کہ کوئی لشکر ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کون ہے اس کا لشکر ہے؟ نہیں ہمیں تمہارا فرعون کا لشکر, وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے. بہت توجہ. کون؟ فرعون ہے. فرعون کا لشکر ہے جو تمہارا پیچھا کر رہا ہے. تو اب عزیزان محترم سنیے قرآن کی آیت. میں نے کہا تھا نا کہ وہاں عربی پڑھوں گا جہاں بہت زیادہ سخت ذوق محسوس ہوتی ہے. توجہ. اب وہ منزل آ گئی کہ جہاں ہم نے عربی عبارت کے بغیر آگے قدم بھی نہیں بڑھ سکتا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں آخری آدمی تک. وہ یاد رکھیے گا میں نے کہا تھا موسیٰ جب سو رہے تھے تو کون آیا تھا جگانے؟ اصحاب آئے تھے. توجہ ہے نا. اب موسیٰ نے کہا کہ فرعون کا لشکر تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور ان قریب ہے کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے. تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا کہ اے موسیٰ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا مطلب؟ کہ آپ نے ہمیں دریا کے کنارے لا کے چھوڑ دیا. آگے سمندر ہے, پیچھے لشکر ہے. اگر آگے جائیں تو موت, پیچھے جائیں تو موت. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. سورہ شعراء میں پروردگار نے کہا کہ موسیٰ کے اصحاب نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا. بہت توجہ. موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا. کون آیا تھا جگانے کے لیے؟ موسیٰ آئے تھے یا اصحاب؟ کا اصحاب آئے تھے. اور اصحاب کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ کے اصحاب نے کہا ہے موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا. آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے. خدا کی قسم اسی دن سے صحابیت قابل اعتبار نہیں رہی. سلام علیہ محمد علیہ اسی دن سے صحابیت مشکوک ہو گئی ہماری نگاہ میں. ہمیں پتہ لگ گیا کہ صحابی کیسے ہوتے ہیں. جب مشکل وقت آتا ہے تو سارے الزامات نبی پہ ڈال دیتے ہیں. یہی تو کہا تھا خیبر میں بھی یا رسول اللہ ہم کب بھاگے تھے؟ گھوڑا لے کر بھاگا تھے. توجہ ہے نا. اپنے آپ کوئی الزام نہیں آنے دیتے, سب دوسروں پہ ڈالتے ہیں.
تو یہاں نبی نے اٹھا کے ڈال دیا. کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے پھنس گئے, اب ہم کیا کریں؟ یہاں بھی موت وہاں بھی موت, پیچھے جائیں تو فرعون پکڑ کے مار ڈالے گا, آگے جائیں تو دریا ہے, یہاں بھی مرنا ہے, ڈوب جائیں گے. بہت توجہ سے محترم. اب پروردگار کہتا ہے کہ جب موسیٰ کے ساتھی موسیٰ پہ شک کر رہے تھے اور اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں پھنسا دیا, فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, تب ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی اور کہا ہے موسیٰ گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو, اپنا عصا اٹھاؤ, پانی پہ مارو, راستہ بن جائے. موسیٰ نے اپنا عصا اٹھایا, پانی پہ مارا, راستہ بن گیا. جیسے راستہ بنا, کہا کہ آؤ اے میری قوم والوں, آؤ اے میری امت والوں, راستہ بن گیا. اس پانی کے راستے پر اب ہم سب چلے جائیں گے اور دریا نیل کو پار کر لیں گے. تو ساری قومیں, سارے قبیلے آ کے کھڑے ہو گئے. موسیٰ نے کہا چلو, تو وہ کہنے لگے نہیں جائیں گے. اور توجہ, نہیں جائیں گے. موسیٰ نے کہا کیوں؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں پھنسا دیا, اب میں نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا, اب آؤ نا راستے پر, چلو اس راستے پر, تم سب بچ جاؤ گے. تو کہنے لگے نہیں, اس راستے پر نہیں جائیں گے. کا وجہ, ریزن کیا ہے, پرابلم کیا ہے, پریشانی کیا ہے تمہیں؟ دقت یہ ہے کہ آپ اتنے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. توجہ فرمائیے گا تم لوگوں پر, امت کہہ رہی ہے نبی سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت توجہ, آپ اتنے دن سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے ہمارا مزاج نہیں پہچانا, آپ نے ہمارے نیچر کو نہیں سمجھا, آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ ہم آپ کے ساتھ ایک قبیلے کے لوگ نہیں ہیں, مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں. بہت توجہ, اور ہماری سب کی اپنی روایتیں ہیں, پرمپرائیں ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے آپ چاہیں گے ہم چل دیں گے. موسیٰ نے کہا کیا مطلب؟ تمہاری جان خطرے میں ہے, پیچھے فرعون کا لشکر بالکل قریب آ گیا اور تم پرمپرائیں اور روایتیں دیکھ رہے ہو. پھر مجھ سے نہ کہنا کہ تم نے پھنسا دیا, لہذا آؤ اور چلو اس راستے پر. کہنے لگے نہیں جائیں گے, مرنا منظور ہے, اس راستے پر نہیں جائیں گے. توجہ دیکھیں کیسی ضدی قوم ہے, مر جائیں گے فرعون کے ہاتھوں سے, مگر اس راستے پر نہیں. ابھی کیا دقت ہے اس راستے پہ جانے پر؟ کہا موسیٰ آپ کے ساتھ ہم 12 قوموں کے لوگ ہیں, 12 قبیلے ہیں, تو ہم کیسے آپ کے ساتھ ایک راستے پہ چلے جائیں؟ کا مطلب کہ ہم جس راستے پر چلتے ہیں ایک قبیلے کے لوگ, دوسرا قبیلہ اس راستے پر نہیں چلتا. توجہ ہے, ہمیں ہر قبیلے کو اپنا الگ راستہ چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ جس راستے پہ یہ جا رہے ہیں اسی پہ ہم بھی جائیں, اور جو اس پہ جا رہے ہیں اسی پہ یہ بھی جائیں. ہر ایک کو الگ راستہ چاہیے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. اللہ کہتا ہے میں نے پھر موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ ان کی مشکلات میں اپنے آپ کو پریشان نہ کرو اور عصا اٹھاؤ. جتنی بار عصا پانی پہ مارو گے اتنے راستے بن جائیں گے. توجہ رہے, جتنی بار عصا مارو گے اتنی بار راستے بن جائیں گے. اب موسیٰ نے 12 عصا مارا, 12 راستے بن گئے پانی پر. جب 12 راستے بن گئے, موسیٰ نے کہا اب آؤ. اب ہر قوم, ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ آگے کھڑا ہو گیا. اب موسیٰ نے کہا چلو, آپ بھی نہیں جائیں گے. توجہ, اب بھی نہیں جائیں گے. آپ کیا دقت ہے؟ آپ اگر زیادہ ایگو میں پڑو گے, زیادہ انا میں پڑو گے, تو یاد رکھنا اب بالکل قریب آ گیا ہے فرعون کا لشکر, اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. توجہ, موسیٰ نے تھوڑا خوف دلایا کہ فرعون کا لشکر بالکل قریب آ گیا ہے. کہنے لگے آنے دو قریب. مت کافروں کی کچھ ادائیں مجھے بڑی پسند ہیں. کافر تھے مگر اصول والے تھے. بھئی توجہ ہے نا, اگر اصول والا ہو, کافر ہو, تو کم سے کم اس مومن سے تو اچھا ہے تو بے اصول ہو. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو کافر تھے مگر اصول والے تھے, تو ہم نہیں جائیں گے. آپ کیا دقت ہے؟ کہنے لگے موسیٰ بھی ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہم اگر اس راستے پہ چلے گئے, وہ اس راستے پہ, آپ نے 12 راستے بنا دیے, بہت اچھی بات ہے, مگر سب اپنے اپنے راستے پہ چلے جائیں گے, تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون ڈوبا کون بچا؟ یہ بھی تو ضمانت لیجئے نا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم سب بچے ہوئے ہیں.
जब हर रास्ते पर हर आदमी चला जाएगा तो जो जिस रास्ते पे गया यानी जिस गली में जो चला गया पानी की, अब उसे दूसरी गली के बारे में क्या मालूम, दूसरे रास्ते के बारे में क्या मालूम, और दूसरे को तीसरे के बारे में क्या मालूम, तीसरे को चौथे के बारे में क्या मालूम। इसी तरह से 12वें तक किसी को कुछ नहीं मालूम, जो जिस रास्ते पर है उस रास्ते के बारे में मालूम है। तो मूसा ने कहा अच्छा फिर चाहते क्या हो? कहा हम ये चाहते हैं जो रास्ते हैं ना ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तवज्जो चाहता हूं, शीशे की मानिंद दिखाई दें, हम सब एक दूसरे को देखें और एक दूसरे को नहीं 1-12 तक सब देखें, उनको 12वें रास्ते से हम दिखाई दें और हमें वो दिखाई दें और रास्ते के सारे लोग दिखाई दें। मूसा ने कहा अच्छा। फिर परवरदिगार कहता है मूसा अनिज़्रिब वैसा कर, हमने मूसा पर वही नाज़िल अनिज़्रिब बिअसाकल बहर, और कहा कि मूसा फिर असा मारो पानी पर। अब जो पानी पर असा मारोगे ये सारे रास्ते ट्रांसपेरेंट होते चले जाएंगे। तवज्जो है, फिर असा मारा, अब सारे रास्ते ट्रांसपेरेंट हो गए। अब सब ने एक दूसरे को देखा और खुश हुए कि हाँ भाई आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। कहने लगे अब चले मूसा, अब हम चलते हैं। बहुत तवज्जो लाने मोहतरम, अब चल दिए सब अपने अपने रास्तों पर। उधर अब रावी कहता है, साहिबान क़ससुल अंबिया लिखते हैं कि मूसा के लश्कर के आखिरी गिरोह दरिया नील के पार पहुंचने वाले थे। इधर फिरौन का लश्कर आ गया दरिया नील के किनारे। जैसे ही दरिया नील के किनारे फिरौन का लश्कर आया, फिरौन ने कहा कि चलो तुम भी इसी रास्ते पर। तो लश्कर रुक गया। क़ज़िल्लाही आप क्या कह रहे हैं? ये रास्ते बने हुए, जाओ तुम भी इस पर। कहने लगे हम नहीं जाएंगे। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? कहा देखो मूसा अपने साथियों के साथ चले गए तो तुम भी चलो। कहा ज़िल्लाही वो मूसा है, तवज्जो है, ज़िल्लाही वो मूसा है जो चला गया लश्कर को लेकर। फिर क्या चाहते हो? कहा अगर आप हमारी रहनुमाई करें तो हम तैयार हैं, आइए आप सामने निकल कर, आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे हम भी चलेंगे। तवज्जो है, फिरौन बहुत जोश में था। उसने कहा ठीक है, जब मूसा दरिया पर रास्ता बनाकर जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी जा सकते हैं। उसी रास्ते पर फिरौन भी आ गया। और जब फिरौन रास्ते पर आया तो रास्ते ने उसका इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा। कुछ हुआ नहीं, वो खुश हुआ कि भाई आ गए हम रास्ते पर। कहा और सब लोग, अब सारा लश्कर आ गया। अब रावी कहता है कि जब दरियाए नील के उस पार मूसा के लश्कर का आखिरी आदमी दरियाए नील को पार कर रहा था और फिरौन के लश्कर का आखिरी आदमी दरियाए नील में दाखिल हो रहा था, तो आवाज़ कुदरत आई, पानी को हुक्म हुआ कि सारी दीवारें तोड़ दो, फिरौन को उसके लश्कर के समेत गर्क कर दो। फिरौन अपने लश्कर के समेत गर्क हो गया। 10 लाख लोग डूब गए दरियाए नील में। तवज्जो चाहता हूं, बस आखिरी आदमी तक तवज्जो। इसी नतीजे को पेश करने के लिए मैंने आपका इतना वक्त लिया। अब ये 2 जुमलों में नतीजा दे रहा हूं और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ बहनें भी सुने, मेरे बुजुर्ग भी सुने, सिर्फ दुआ चाहिए आपकी। नतीजा सुनिए, फिरौन भी दरिया में आया, मूसा भी आए, मगर मूसा अपने लश्कर को लेकर चले गए बाहिफाजत, फिरौन डूब गया। लेकिन अब मुझे इंसाफ के साथ एक सवाल का जवाब दीजिए। अहले इल्म हैं, अहले फहम हैं, अहले इदराक हैं, मुझे ये बताइए कि क्या मूसा के साथ सब अच्छे थे? तवज्जो चाहता हूं, बहुत तवज्जो। क्या मूसा के साथ सब अच्छे थे? योमा नदू कुल्ला उनासिब बेईमानिहिम, ये ज़हन में रखिएगा। मैं शर में आपको इमाम के साथ जाना है। कैसे इमाम के साथ जाना है वो मंजर पेश कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो। मूसा वक्त का इमाम है और साथ में उम्मत है। अब मूसा सबको लेके चले गए, क्या सब अच्छे थे? बताइए, सब अच्छे थे मूसा के साथ? अच्छा, अगर सब अच्छे थे तो वो कौन था जो कह रहा था काला साहब मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा तुमने तो हमें फंसा दिया? इसका मतलब ये है कि सब अच्छे नहीं थे। बहुत तवज्जो, मूसा के साथ सब अच्छे नहीं थे, मगर क्या ये बुरे लोग डूब गए? तवज्जो, क्या ये डूब गए? नहीं
کہ 10 لاکھ لوگوں میں انصاف سے بتائیے کوئی ایک بھی نیک نہ تھا؟ توجہ فرمائیے میں کیا عرض کروں، کیا فرعون کے ساتھ 10 لاکھ لوگوں میں ایک انسان بھی اچھا نہیں تھا؟ ارے 10 لاکھ میں کوئی تو اچھا ہوگا۔ اگر میں کہوں کوئی اچھا تھا تو میری بات نہ مانیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اچھے تھے، فرعون کے ساتھ بھی اچھے تھے۔ قال رجل مومن من آل فرعون، فرعون کے ساتھ کچھ مومن بھی تھے، صاحبان ایمان بھی تھے۔ تو انصاف سے بتائیے جب فرعون ڈوبا، لشکر ڈوبا، کیا وہ صاحبان ایمان بچ گئے؟ کیا وہ صاحبان ایمان بچ گئے؟ نہیں بچے، وہ بھی ڈوب گئے۔ تو عزیزان محترم نتیجہ سنیے، موسیٰ امام اچھا تھا، امام اچھا تھا، بروں کو بچا کر لے گیا۔ فرعون امام برا تھا، اچھوں کو ڈبو دیا۔ امام اچھا تھا تو بروں کو بھی بچا کر لے گیا، گنہگاروں کو بھی نجات دلا دی، اور امام برا تھا تو اچھوں کو بھی ڈبو دیا۔ بس یہی 10 دن سے عرض کر رہا ہوں اپنے تمام برادران اسلامی کی خدمت میں کہ امام اچھا منتخب کرو، ورنہ نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ تراویحیں کام آئیں گی، نہ حج کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ یقین جانیے کام آئے گا تو اچھا امام کام آئے گا۔ اور میں بخاری نہیں سنا رہا ہوں، ترمذی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بحار الانوار نہیں سنا رہا ہوں، حیات القلوب نہیں سنا رہا ہوں، نہ شیعہ کتابیں سنا رہا ہوں، نہ سنی کتابیں، میں تو قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اچھا امام تھا سب کو بچا کر لے گیا، برا امام تھا سب کو ڈبو دیا۔ اب عزیزان محترم آپ کا ذوق ایمانی آسمانوں پر ہے تو ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا چلوں کہ یہاں جب موسیٰ نے ان لوگوں کو بچایا تو کتنے قبیلے کے لوگ تھے، کتنی قومیں تھیں؟ میں نے عرض کیا تھا 12۔ توجہ ہے نا، موسیٰ جب امامت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ 12 قومیں، یا یہ عرض کروں کہ وہاں جب دریائے نیل پار کر رہے تھے تو امام ایک تھا، قومیں 12 تھیں۔ توجہ چاہت کے سنیے گا، بہت قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں امام ایک تھا، قومیں 12 تھیں، ایک امام نے 12 قوموں کو بچایا۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، قوم ایک ہے، امام 12 ہے۔ محمد والے وہاں امام ایک ہے، قومیں 12 ہیں، اور یہاں امام 12 ہیں، قوم ایک ہے۔ جب وہ ایک امام 12 قوموں کو بچا سکتا ہے تو یہ 12 مل کر ایک قوم کو نہیں بچا سکتے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اب آج کے تک گفتگو یہیں روک رہا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ کل پھر شروع کروں گا، اور کل کیونکہ اختتامی مجلس کی ہوگی تو کل مجھے اپنے موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، بس جہاں گفتگو چھوڑ رہا ہوں 2 امام، ایک اچھا امام ایک برا امام۔ امام اچھا ہے تو سب کو بچا لے گا، امام برا ہے تو سب گئے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم محشر میں تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے، اور امام کے ساتھ تبھی آئیں گے آپ جب آپ خود بھی تو اس لائق ہوں۔ اب میں اپنی تبلیغ کی ذمہ داری بھی نبھاتا چلوں، یہاں آزاد نہیں چھوڑنا ہوں آپ کو کہ جتنے چاہے گناہ کریں گے امام بچا لیں گے آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ اچھا ہے، نظریہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی اچھے رکھنے ہوں گے تاکہ ہمیں امام کے سامنے شرمندگی نہ ہو اور امام کو ہماری سفارش کرنے میں شرمندگی نہ ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو، اور بس انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج کے تک یہاں گفتگو روک رہا ہوں، لیکن کیونکہ آج کی جو تاریخ وہ بڑی اہم تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ قاضی عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے تھوڑی دیر حضرت عباس کے تعلق سے گفتگو کروں، اور اس کے بعد بس پھر مسائل اور مجلس